بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا کرے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہر قسم کی ناگہانی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل قرآن سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ ایک دوسری حدیث ہے فضائل قرآن میں سے ہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروائے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمے لگانے والوں میں سے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے 1 نیکی لکھی
نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے، اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ علیہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے، آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متحوش کوئی منظر نہیں۔ اللہم احفظنا منہ بفضلک ومنک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔